اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى عاد أخاهم هودا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور قوم کے جوابات اور پھر قوم کی تباہی اور ہلاکت، ان تمام کی تفصیلات گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ ہود کا جو دوسرا قصہ ہے، دوسرا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کے مکالمات اور اس واقعے سے حاصل شدہ سبق، اس پر تفصیل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ عاد ایک قوم کا نام ہے، قوم عاد، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق اسی قوم سے تھا، جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی انہی کی قوم میں سے تھا، قوم عاد۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا اخاہم، ان کے بھائی کو۔
نسبی بھائی، اب ضروری نہیں ہے کہ حقیقی بھائی ہو، مطلب خاندان کا آدمی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات تھے وہی کلمات ان کے بھی تھے، اور ہر نبی کی سب سے پہلی اور بنیادی اور اساس دعوت توحید کی ہوا کرتی ہے. یا قومی، اے میری قوم. یا قومی اس لفظ سے اشارہ ہے کہ نبی اپنی قوم کا بہت خیر خواہ ہوتا ہے. اس قدر دشمنی اور مخالفت کے باوجود بھی نبی کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، اپنی طرف منسوب کرتا ہے. اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا اللہ وحد اللہ، اللہ کو ایک مانو. بندگی تو کرتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں سمجھتے تھے، شرکا ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اس لیے اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، کما حقہ، یا یوں کہ اللہ کی بندگی کرو مانا اللہ کو ایک جانو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، ذات میں صفات میں. ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی معبود اللہ کے سوا. یہ کوئی بھی کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ لفظ من بتا رہا ہے. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے سوا. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے. نفع کا مالک کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، نقصان کا مالک کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. یہ نظریہ ہے ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے کہ کسی اور کو آپ پکاریں. ان انتم الا مفترون، اور تم نے یہ جو گھڑ رکھا ہے یہ صاف صاف جھوٹے عقیدے ہیں. ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، مفترون، گھڑنے والے. یعنی جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں مانتے ہو ان کی، یہ سب افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ تمہارے آباء و اجداد سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، رسوم چلے آ رہے ہیں، باطل چیزیں ہیں، یہ سب کا سب افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ توحید کی دعوت دی. دوسرا پیغام یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ من اجرا، میں اس دعوت پر، اس توحید پر آپ سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. میں آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہوں، مال مانگتا ہوں، دنیا مانگتا ہوں. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ اور میرا اجر اس اللہ کے پاس ہے، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا عقل سے فارغ ہو؟ کیا مطلب کہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی عوض کے میں دن رات اپنا تمہارے ساتھ کھپاتا ہوں، دن رات میں اپنا صرف کرتا ہوں، اپنی ساری صلاحیتوں کو تمہارے اوپر لگاتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ اور تم اللہ کی بندگی پر آ جاؤ. کوئی اجر نہیں، تم مجھے کوئی مزدوری نہیں دیتے، تنخواہ نہیں دیتے، تو پھر اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تم میرے دشمن بنے پھرتے ہو. تیسرا پیغام، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. اب یہ اس بات سے اشارہ ہے کہ وہ مسلمان تھے، یعنی کلمہ گو تو تھے لیکن شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، سخت ترین بت پرستی میں مبتلا تھے. تو اس لیے استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. ثم توبوا الیہ، اور پھر رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو. اس لیے کہ جس طرح سے تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو یہ بندگی نہیں ہے، یہ 100% شرک اور کفر ہے، اور کفر میں تم پڑے ہوئے ہو. تم اپنے زعم میں سمجھ رہے ہو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک بارش کی برکت سے، یرسل السماء، اللہ استغفار کی برکت سے، یہ استغفار کے برکات بتائے. یرسل السماء، اللہ برسائے گا آسمان کو، علیکم تمہارے اوپر، مدرارن مسلسل اللہ بارش کو برسائے گا. اور دوسرا فائدہ استغفار کا، وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں اللہ پاک طاقت دے گا، طاقت کے ساتھ دوسری طاقت، ایک طاقت کے اوپر دوسری طاقت، کئی قسم کی قوتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا. گویا کہ تمہاری معاش بھی مضبوط ہو جائے گی اور اسی طرح سے تمہاری باہمی عسکری طاقت بھی مضبوط ہو جائے گی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور ایمان سے اور توحید سے مجرم بن کر مت منہ موڑو. وَلَا تَتَوَلَّوْا، مت منہ موڑو مجرم بن کر.
تو یہ تین باتیں تو بتا دی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ اب قوم کے جواب دیکھیے، قالو کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس جو آئے ہیں کوئی دلیل لے کر تو نہیں آئے، ما جئتنا نہیں آئے آپ ہمارے پاس ببینۃ کسی دلیل کے ساتھ، کوئی معجزہ تو دکھاؤ۔ اور وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں، وما نحن ہم نہیں ہیں، بتارکی آلہتنا اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تارک چھوڑنے والا، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولک صرف آپ کی بات سے، صرف آپ کی دعوت سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم کسی طرح سے آپ پر اعتبار نہیں کرتے، وما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی طرح سے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ البتہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ ہمیں یقین ہے، ان نقول الا اعتراک، ہم یہ کہتے ہیں کہ باولا ہو جائے گا، اردو اعتراک، باولا کر دیں گے آپ کو، بعض آلہتنا ہمارے معبود تمہیں باولا کر دیں گے، پاگل کر دیں گے، مجنون بنا دیں گے، تو ان کو برا بلا کہتا ہے، اور ان کو برا بلا کہنے کی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو پاگل ہو جائے گا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض آلہہ کی جانب سے آپ کو سخت برائی پہنچے گی، یعنی آپ کو پاگل مجنون دیوانہ کر دیں گے۔ قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی میرے گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، تم بھی دیکھ رہے ہو میں تمہارے شرک سے میں بری ہوں، ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تشرکون من دونہ، اللہ کے سوا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، ان سب سے میں بری ہوں۔ یہ صاف صاف اعلان کر دیا حود علیہ السلام نے۔ اچھا اب رہی بات یہ کہ میرے خلاف تم کیا کرو گے، فکیدونی جمیعا، تو جو تدبیریں منصوبے بنانا چاہتے ہو بنا لو، کیدونی، کید قید سے، منصوبے بنانا، کسی کے خلاف تدبیریں کرنا، نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے کسی کو تباہ برباد کرنا، فکیدونی جمیعا، میرے خلاف تم سب کے سب منصوبے بنا لو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے مت مہلت دینا، ایک ذرہ مجھے مہلت مت دو، جو آپ کرنا چاہتے ہو مل کے کرو۔ کیوں؟ اس لیے انی علی اللہ، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں تو بھروسہ کر چکا ہوں اللہ پر۔ جب میرا بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو تم مجھے ضرر دے سکو گے، اللہ نہیں چاہے گا تو تم ضرر نہیں دے سکتے۔ میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور یہاں تک کیا تخصیص ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ما من دابہ، نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر، الا ہوا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے، آخذ پکڑا ہوا ہے اس کو، ناصیتها، اس کی پیشانی سے، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اس کی پیشانی اللہ کی قدرت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں کی پیشانی فلاں کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب اختیار میں ہے۔ فلاں جب فلاں کی اتنی اطاعت کرتا ہے، اندھا معتقد ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پیشانی فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، معنی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب کے اوپر اختیار چلتا ہے۔ یہ پیشانی سے مراد یہ ماتھا نہیں ہوتا، بلکہ اوپر جو چوٹی ہے جہاں سے بال ہاتھ میں آتے ہیں، یہاں سے اگر آپ کسی کے بال پکڑیں گے، اس کے بڑے بال ہوں تو مکمل قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی چرند پرند، زمین پر جتنے بھی رینگنے والے چلنے والے جتنے بھی ہیں، جو مخلوقات ہیں، سب کی سب اللہ کی قدرت میں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے پروردگار، میرا پروردگار تو سیدھے راہ پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا رب اس راستے پر ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور وہ اسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو، فقد ابلغتکم، تو سن لو میں نے پہنچا دی ہے، ما ارسلت بہ، جو میری طرف بھیجا گیا ہے، الیکم، میں نے وہ سب کچھ تمہاری طرف کر دیا ہے۔ ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جان نشین بنایا ہے میرے رب نے، قوما، ایک قوم کا، غیرکم،
تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور قوم کا جان نشین بنایا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کر رہا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اب آیا عذاب کا تذکرہ، قوم کے مکالمات سامنے آگے، اب عذاب کا تذکرہ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا فیصلہ، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دی ہود کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، لیکن یہ نجات ہم نے دی ہے بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی جانب سے رحمت کی وجہ سے۔ نہیں سمجھے؟ یہ لفظ کیوں کہا؟ ہم نے ان کو نجات دی ہے اپنی رحمت سے، مانا ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ نجات کا ملنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ عذاب سے بچ جانا، جنت میں داخلہ ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ انسان یہ کہے نہیں میرے عمل کا کمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بچایا ہے عذاب غلیظ، بڑے گاڑے عذاب سے اور بڑے سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ تھی قوم عاد، بڑی طاقتور قوم، جحدوا، جنہوں نے انکار کیا، جان کر بھی انکار، جہاد کہتے ہیں جان کر انکار کرنا، جحود، جان کر انکار کرنا، سمجھ کر نہ ماننا۔ جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا، وعصوا رسلا، اور رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور وہ پیچھے لگ گئے ہر سرکش اور ضدی کے راستے پر چلنے لگے، واتبعوا، اتباع کرنے لگے، امر کل جبار عنید، جبار سرکش، عنید ضدی، ہر ضدی انسان کی راہ پر چلنے لگے، وہ میری اتباع نہیں کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور لگا دی گئی ہے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہی لعنت، یعنی اس دنیا میں لعنت پیچھے لگا دی گئی ہے، گویا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور اسی طرح سے ان کی موت آئی ہے۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خوب سن لو، بے شک قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، کفر کر بیٹھے، ناشکری کر بیٹھے۔ أَلَا بُعْدًا لعاد قوم ہود، پھر خوب سمجھ لو بڑی دوری رہی رحمت سے، لعاد، عاد کے لیے، قوم ہود، وہ عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے لیے بہت دوری ہو گئی، اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے گئے۔ عرض کیا تھا کہ یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں، ایک تو ان واقعات کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی ہے، دوسرا مکی دور جو تھا، اور مکی دور میں سختیوں کی انتہا آ گئی کہ اب گویا کہ مکہ کے جو سرداران تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قضیہ ہی ختم کرنے کے در پہ تھے کہ قتل کر دیے جائے، جلا وطن کر دیے جائے، گویا کہ ان کی ادھر سے سختیاں اور مخالفتوں کی انتہا، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابلاغ اور تبلیغ کی انتہا ہو گئی۔ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، مکہ میں جس سطح تک پہنچانا چاہیے تھا آپ نے خوب بتا دیا، اور ادھر سے مخالفت کی بھی انتہا ہو گئی۔ جب یہ دونوں کام اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اب عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں سے آخر کی صورت ہے، گویا کہ اب مکہ والوں پر عذاب آیا چاہتا ہے، اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کو سمجھایا، اور ہود علیہ السلام کی قوم کے عذاب کو سمجھایا، ساتھ مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی، اہل ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی تسلی دی گئی کہ اب وقت آنے والا ہے، آپ کو اللہ نجات دے گا، ان سختیوں سے، ان مشکلوں سے آپ نکلیں گے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے نکالا، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے نکالا، جس طرح سے نوح علیہ السلام کے انکاری عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہود علیہ السلام کے انکاری بھی عذاب میں مبتلا ہوئے، اسی طرح سے آپ کے جو انکاری ہیں ان کے لیے بھی عذاب آ رہا ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ سنایا۔ اب تیسرا واقعہ آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، قوم سمود، قوم عاد اور قوم سمود، یہ دو بھائی تھے، اور عاد کی اولاد کو قوم عاد کہتے ہیں، اور سمود کی اولاد کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو قوم عاد کے عذاب کے بعد پھر قوم سمود پر جو ہے عذاب آیا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ہم نے
سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، یہاں پر ابھی بھائی کا وہی معنی ہے، خاندان سے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، پہلی دعوت وہی ہر نبی کی، اے میری قوم ما لکم من، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور دوسرا احسان اس اللہ کا یہ ہے، واستعمرکم، اس اللہ نے تمہیں زمین میں استعمار عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر زمین کے اندر قدرت اور طاقت اور خلافت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو پچھڑوں کا نائب بنایا ہے، لہذا فاستغفروہ، اس اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ ہود کے آغاز میں یہی الفاظ تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم، وہاں پر بھی صرف اللہ کی بندگی کرو، اور ان استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ چونکہ یہ دو موضوع تھے اس سورت کے، سورہ ہود کے دو موضوع تھے، ایک صرف اللہ کی بندگی کرو، اور نمبر دو اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے رہو، وہی دو موضوع بار بار آتے رہیں گے۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بہت قریب ہے توبہ کرنے والے کے لیے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح قد کنت فینا مرجوا، آپ ہمارے درمیان میں بڑے ہونہار شخص تھے، ہم تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، مرجوا، آپ سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے قبیلے کا سردار بنے گا اور ہمارے آباء و اجداد کی تقلید میں چلے گا اور ان کی مٹی ہوئی رسومات کو زندہ کرے گا، ہمارا تو یہ خیال تھا آپ کے بارے میں، ہمیں تو آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ نے ہمارے درمیان میں ایک جدائی اور تفریق پیدا کر دی۔ قالوا، کہنے لگے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا، آپ تھے ہمارے درمیان میں ایک امید والے آدمی جن سے امید کی جا سکتی تھی، قبل ھذا، اس تبلیغ سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکے گا، اتنہانا، کیا تو ہمیں روک رہا ہے، ان نعبد، اس بات سے، ان نعبد، کہ ہم بندگی کریں، ما، ان بتوں کی، یعبد آباؤنا، جن کی بندگی ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے، کیا تو روک رہا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک یقیناً ہم شک میں مبتلا ہے، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِیب، شک بھی ایسا مریب، شَكٍ مُرِیبٍ، یہ مریب کا تعلق شک کے ساتھ ہے، ایسا شک جو چین سے ہمیں نہیں بیٹھنے دیتا، ہر وقت ہمیں کھٹکا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز لے کے آیا ہے، مِمَّا تَدْعُونَا، جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے بھلا یہ بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں دلیل پر ہوں، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک حجت اور دلیل پر، میرے پروردگار کی طرف سے کوئی دلیل ہو، وآتانی منہ رحمہ، اور اللہ نے مجھے عطا کی ہو اپنی جانب سے رحمت یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اس حال میں اگر میں تمہاری بات کو سن لیتا ہوں اور میں تبلیغ نہیں کرتا، فمن ینصرنی، تو مجھے کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے، من اللہ ای من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا، فما تزیدوننی غیر تخسیر، فما تزیدوننی غیر تخسیر، اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کروں تو نتیجہ کیا نکلے گا، فما تزیدوننی، تم زیادہ نہیں کر سکتے ہو میرے معاملے میں، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھاؤ گے، یعنی اگر میں تمہاری رائے پر چل پڑوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے تمہاری رائے پر چلنے کے بعد سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان آئے گا، یہ ہے غیر تقصیر، کہ جب میں تمہاری اتباع کروں اور تمہاری بات مانوں تو سوائے نقصان کے مجھے کوئی اور شے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر معجزہ مانگتے ہو، دلیل مانگتے ہو تو وہ سن لو، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اے میری قوم یہ ناقہ، یہ اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتاً، ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، اس کی بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، سورۃ الاعراف کے اندر پیچھے آ چکی ہے تفصیل، تو اس لیے یہاں ہم صرف ترجمہ کریں گے، تفصیل نہیں کرتے، فَذَرُوهَا، اور اس کو چھوڑے رکھو، اللہ کے حقوق ہے اور اس اونٹنی کے حقوق ہے، ادا کرتے رہو، معنی یہ کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، جو محلے کا پانی ہے، بستی کا پانی ہے، ایک دن جو ہے آپ کے سارے جانور آ کر پیئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، لہٰذا اس کو اپنے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔
تاکل فی ارض اللہ، اس کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین سے کھاتی رہے، ولا تمسوہا بسوء، اور چونکہ یہ ایک عجیب خلقت سے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے، پتھر سے اللہ پاک نے اس کو نکالا ہے اور یہ عام طریقے سے نہیں پیدا ہوئی ہے، تو لہٰذا خیال کرنا اب ہر زمین اس کے لیے مباح اللہ نے کر دی ہے، یہ جہاں سے چاہے کھائے، تمہارے جگہ پر آئے، تمہارے فصلوں میں آئے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ تم نے مانگی ہے، جب مانگی ہے تم نے تو اب اس کو کھانے دو۔ ولا تمسوها بسوء، ہاتھ بھی مت لگانا برے ارادے سے، اس کے ساتھ برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا، یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کو تم جو ہے برے ارادے سے چھونا بھی مت، اگر تم چھو گے تو نتیجہ نکلے گا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تمہیں پھر قریب کا عذاب پکڑے گا، یعنی فوری عذاب آئے گا اگر تم نے برے ارادے سے اونٹنی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو قتل کرنے کے ارادے سے، نقصان اور ضرر پہنچانے اور زخمی کرنے کے ارادے سے اگر تم نے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف تو فوری اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا، توہین کر دی انہوں نے، عقر کہتے ہیں پیروں کو کاٹنا، فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے پیروں کو کاٹ دیا، اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، 8 لوگ ایسے تھے، 9 افراد، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ، جو سردار تھے اور جنہوں نے پورے کے پورے علاقے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا اور نچاتے تھے لوگوں کو، جو چاہتے تھے یہ کرتے تھے، اور سود پر قرضے لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور بڑے بدمعاش اور فسادی قسم کے لوگ تھے، یعنی اس پورے ماحول اور معاشرے کے اندر سب سے اہم کردار ان 9 لوگوں کا تھا جو سب کے سب بدمعاش تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا قیدار جس کا نام تھا، اس نے جا کے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا، اور اس کو بھی ایک بڑی لالچ دی گئی ہے، ایک عورت نے اس سے کہا کہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دوں گی اس شرط پر کہ تم اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ کے آ جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمارے جانوروں کا پانی پی جاتی ہے، یہ ہمارا گھاس کھا جاتی ہے۔ تو وہ اس بات پر جب انسان عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر کے اٹھنے والے جو ناجائز جذبات ہیں اور ناحق جو جذبات وہ اندر پیدا ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ غضب اور شہوت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں انسان کی عقل کو مغلوب کر دیتی ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے، غضب میں مبتلا ہوتا ہے، تو حقائق کو آدمی نہیں جان سکتا، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی شہوت، اشتہا، اندر کی چاہت، شہوت سے مراد چاہت ہے، چاہے چاہت جنسی تسکین کی ہو، چاہے چاہت کھانے کی ہو، چاہے چاہت پینے کی ہو، کسی بھی شے کی حد درجے سے زیادہ جو چاہت ہے وہ انسان کی عقل پر پردے ڈال دیا کرتی ہے۔ تو اس کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی۔ لالچ میں جب انسان آتا ہے، لالچ میں آ کر بلعام ابن باعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دی تھی، وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ تو حرص سے، لالچ سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اس سے دور رہا کرو۔ حرص اور لالچ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو یہ بھی یہاں کی ایسی ہی کیفیت، فَعَقَرُوهَا، اس شخص نے اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا، صالح علیہ السلام نے اعلان کر دیا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ٹھیک ہے مزے اڑا لو، فی دارکم، اپنے گھروں کے اندر، 3 ایام، 3 دن تک، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اب عذاب کا وعدہ ایسا ہے غیر مکذوب جو ٹلنے والا نہیں ہے، ٹلنے والا نہیں ہے عذاب، اور اب اس عذاب کے اندر کسی قسم کی جو ہے نا وہ جھوٹا پن نہیں ہے، 100% سچا ہے یہ عذاب آئے گا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آیا، کس چیز کا فیصلہ؟ عذاب کا، پھر کیا ہوا؟ نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، لیکن یہاں پر بھی بات وہی ہے، برحمت منا۔ نجات کے 2 اسباب ذکر کیے، پیچھے بھی 2 اسباب تھے، یہاں پر بھی 2 اسباب تھے۔ کیا اسباب ہیں؟ شاباش، ایک اللہ کی رحمت، دوسرا ایمان، شاباش۔ والذین آمنوا معہ، ایمان لائے تو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، ٹھیک ہے جی۔ تو حقیقی سبب نجات کا اللہ کی رحمت ہے، ظاہری سبب وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔
اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ قائم کرنا چاہیے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھا کر بھوک مٹ گئی اور پانی پی کر پیاس بجھ گئی۔ پیاس کا بجھنا پانی کے ذریعے سے، بھوک کا مٹنا کھانے کے ذریعے سے۔ یہ کھانا اور پانی یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ حقیقت میں پیاس بجھائی اللہ نے، حقیقت میں بھوک مٹائی اللہ نے۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے، سمجھے جی؟ تو آج ہم ظاہری اسباب کی طرف تو بڑے دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی سبب ہے، مسبب الاسباب، جو اللہ سبب بنانے والا ہے، اس کی طرف ہمارا رجحان آج کم ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، دوا ظاہری سبب ہے، اور اللہ کی طرف سے شفا کا ملنا یہ حقیقی سبب ہے۔ کبھی کبھی ظاہری سبب کے ہوتے ہوئے بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی سبب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نتیجہ عطا کر دیا کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا معه برحمت منا، اور فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے طفیل، ومن خزی یومئذ، اور ہم نے ان کو نجات دی ہے کس چیز سے؟ اس ذلت والے دن سے، من خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز، تیرا پروردگار خوب طاقت والا ہے، القوی العزیز۔ یہ دو لفظ ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں، قوی اور عزیز۔ قوی کا معنی کیا ہے اور عزیز کا معنی کیا ہے؟ غلبے والا۔ دونوں کا کہ یہاں کیا مقصد ہے؟ دونوں لفظوں کا الگ الگ مقصد ہے۔ اللہ کی دو صفات استعمال ہوئی نا، قوی اور عزیز۔ بولو۔ ایک ایک لفظ قرآن کا ایسا موتی ہوتا ہے، آپ سمجھیں اس کو۔ قوی عذاب دینے والا، عزیز بچانے والا، نہیں سمجھے؟ تو مانا کافروں کو عذاب دینے پر قوی ہے، طاقتور ہے، کوئی کافر اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور العزیز، وہ اپنے عذاب پر، اپنے فیصلے پر ایسا قابو رکھے ہوئے ہے کہ جس کو چاہے بچا سکتا ہے، اہل ایمان کو بچائے گا۔ تو عزیز کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور القوی کا تعلق کفر کے ساتھ ہے، کہ کافروں کو عذاب دینے پر خوب طاقت رکھتا ہے، اور العزیز، اور اس عذاب پر وہ غالب بھی اتنا ہے کہ اہل ایمان کو بچائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کو پکڑا الصیحہ، ایک چیخ نے، نیچے سے ایک زلزلہ آیا اور اوپر سے حضرت جبریل نے آگے ایک چیخ لگائی، آواز آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِ، اتنی ہیبت ناک آواز، خوفناک چیخ تھی کہ کلیجے پھٹ گئے سب کے۔ فَأَصْبَحُوا، وہ ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں کے اندر، جاسمین، اوندھے منہ گھرے ہوئے تھے۔ تو پہلے قوم عاد گزری ہے۔ قوم عاد پر کون سا عذاب تھا؟ سخت تیز ہوا، تیز و تند ہوا تھی، اور جب تیز و تند ہوا تھی اور ہوا نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، پہلے انہوں نے سن رکھا تھا کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو انہوں نے ذرا گھر اچھے بنا لیے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے رہنے لگ گئے، وہاں ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں، یہاں کہاں پانی پہنچے گا، پانی یہاں کیسے آئے گا، اس قسم کی گھر بنائے انہوں نے۔ پھر یہ آئے قوم سمود، صنعت اور حرفت میں بہت آگے تھے، یہ صنعت اور حرفت، کاریگری، اور انہوں نے تو پورا پہاڑوں کو تراش کے اندر غاریں بنائی ہیں جہاں ہوا کے داخل ہونے کا تصور بھی نہیں تھا، یہاں کہاں سے ہوا آئے گی بھائی۔ اس طرح سے پہاڑوں کے اندر کرید کے کئی سطح سے اس طرح سے انہوں نے گھر بنائے، پہلے دائیں پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں، تاکہ ہوا کو کوئی تصور ہی نہ ہو سکے، یہاں ہوا کیسے جائے گی۔ اچھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ نے کوئی دوسرا عذاب پیدا کر دیا، اور اللہ چاہتا تو وہاں پر بھی عذاب ہوا کے ذریعے سے لا سکتا تھا، لیکن اللہ دوسرے صورت سے عذاب لے کر آئے۔ ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے چیخ لگائی، سب کے جو ہے کلیجے پھٹ گئے، خوفناک آواز سے کلیجے پھٹ گئے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہیں بہت دھماکہ خیز آواز آتی ہے تو اس آواز سے
کھڑکیاں اور دروازوں کے شیشے چٹک جاتے ہیں، تو اسی طرح سے دل ان کے پھٹ گئے اس خوفناک آواز سے۔ تو دوسرا کیا ہوا، پھر زلزلہ آیا نیچے سے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ صبح انہوں نے کی ہے اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسی حالت ہو گئی گویا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ایسا خاموشی اس طرح سے چھا گئی گویا کہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خوب سن لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، قوم سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، الا بعدا لثمود، الا بعدا لثمود، نتیجہ کفر کا یہ نکلا کہ قوم سمود کو بہت دوری ہو گئی، اللہ کے رحمت سے بہت دور ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اب پھر اگلا قصہ آیا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، یہ 3 قصص اور واقعات آگے۔ اب چوتھا واقعہ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ملائکہ آئے وہ خوشخبری لے کر آئے، اور پھر وہی ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی لے کر آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور یہ بھی سن لو، آئے ہمارے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ کس کی خوشخبری؟ ان کے بیٹے اسحاق کی۔ قالوا سلاما، آ کے سلام کرنے لگے، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، یعنی انہوں نے سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فما لبث، نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام، ان جاء، کے فوری لے آئے، بعجل حنیذ، ایک بچڑا بنا ہوا، حنیذ بنا ہوا۔ یہاں 2 باتیں ذہن نشین فرما لیجئے، یہ بچڑا بنا ہوا لے آئے، بلکہ ایک آیت کا ترجمہ اگلا سن لیں۔ فلما رآ ایدیہم، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، رآ دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ کہ وہ نہیں بڑھ رہے ہیں، الیہ اس کھانے کی طرف جو بھون کر لائے ہیں، نکرہم ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجنبی سمجھا، بیگانہ سمجھا، واوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا اپنے دل میں ان کی جانب سے کوئی خوف۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ ملائکہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان تھے، انسانی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا۔ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب دان نہیں ہوتے، اگر غیب دان ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا اور وہ جانتے کہ یہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ اپنا بچڑا نہ ذبح کرتے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ضیافت کے آداب بھی سمجھائے۔ اچھا، اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون کے لے آئے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر مہمان آئے تو آپ فوری اس کے کھانے کا انتظام کیجئے، کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا انتظام کیجئے۔ تو یہ خیال رکھا کرے، یہ مہمان کے آداب میں سے، یہ میں ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، اس میں آپ اللہ کی رحمت سمجھیں۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ اللہ کی رحمت سمجھیں، آپ 100% اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں۔ جو آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کے آیا ہے، اور جب وہ جائے گا تو آپ کے گھر سے مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے کر جائے گا۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ مہمان نواز نہیں تھی۔ وہ ہر وقت کوستی کوڑتی رہتی تھی کہ جناب آپ ایسے ہی لے آتے ہو، لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہو، مجھ سے بنتا نہیں ہے کھانا، پکتا نہیں ہے، فلاں فلاں، بڑے یہ بیچارے روئے، اللہ سے مانگا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہا، اللہ پاک نے یہ ان کی کرامت ظاہر فرمائی، اپنی بیوی سے یہ کہا کہ جناب ایسا کر لو کہ جب مہمان آئے تو چپکے سے تم دیکھنا، اور جب جائیں تو بھی دیکھنا۔ تو جب وہ اس نے دیکھا تو مہمان آئے، انہوں نے اللہ سے خوب دعا مانگی، مہمان آئے تو ان کے سروں کے اوپر جناب بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے ہیں، اور کسی میں پھل، کسی میں کھانے، کسی میں کیا قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب واپس جا رہے تھے تو وہی برتن ان کے سروں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اب مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، تو اب اس بیگم نے کہا کہ اب تو روزانہ آپ مہمانوں کو لے کے آئیں۔ پتہ چلا کہ مہمان آتا ہے تو رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر سے مصائب لے کے واپس جاتا ہے۔ تو اس لیے مہمان نوازی
اس کا خیال رکھا کرے، اس کا خیال رکھے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں اور وہ لغت کے بڑے امام ہیں، اور 19 سال انہوں نے عربی زبان کو سیکھنے میں صرف فرمائے، 19 سال تھے عرب، مزید اس کی تحقیق کرنے کے لیے دیہاتوں میں اور جنگلوں میں اور بالکل بدو قسم کے لوگوں کے پاس جا جا کر الفاظ پوچھتے، سیکھتے، سنتے یہ کیسے بولتے ہیں، اچھا یہ سب کچھ سیکھتے تھے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ یہ ذوق دیکھیے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے، اور اس لفظ کو سننا چاہتے تھے کسی بدو سے، کسی عرابی سے۔ یہ ایک ہے پوچھ کر، اور دوسرا یہ کہ وہاں میں رہوں اور ان کا کلام سنوں، دیکھوں وہ لفظ استعمال کرتے نہیں استعمال کرتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، لفظ متاع ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان قلیل ہے۔ اب یہ لفظ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ متاع کا مطلب سامان، تو کہنے لگے ایک مرتبہ میں اسی سفر میں نکلا، کسی دیہات میں گیا تو دیکھا تو ایک عورت برتن دھو رہی تھی، اور اس نے کیا کیا، گھاس زمین سے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑی اور اس سے اس نے برتن کو مانجا اور اندر سے صاف کیا، اور اس کے اندر جو تری لگی ہوئی تھی، سالن کی امیزش تھی، تو وہ اس نے صاف کر کے پھینک دی۔ تو ایک کتا آیا، کتے نے آ کے اس کو اٹھا لیا اور چاٹنا شروع کر دیا۔ تو بچے نے کہا کہ کتا آیا اور اس نے متاع کو لیا، جاء الکلب واخذ المتاع، کہ کتا آیا اور اس نے متاع کو لے لیا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، جو دھون ہے برتن کا اور برتن سے لگی جو تری ہے اندر کی، دنیا کی حقیقت یہ، جس کی پیچھے آپ مرتے ہیں۔ تو یہ تھے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا تو کافی مجھے بھوک لگی، تو میں نے جو ہے وہ کسی راستے سے گزرا، تو میں نے ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے باہر ایک عورت تھی، دور راستے میں کھڑی تھی، تو میں نے اس کو سلام کیا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا سلام قبول نہیں کروں گی جب تک آپ میرا حق نہیں ادا کرو گے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارا کیا حق ہے؟ اچھا نہ، میں یہاں تھوڑا سا غلط ہو گیا۔ وہ کہنے لگے ایک آدمی ہے، اس نے مجھ سے یہ کہا، میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ جناب میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دوں گا جب تک آپ میرا حق نہیں ادا کریں گے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا کیا حق ہے؟ کہا میرا حق یہ ہے کہ میرا پاس آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، ضیافت۔ تو کہنے لگے جناب وہ آدمی مجھے لے گیا اپنے جھونپڑے کے پاس، تو باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنی بہن کو آواز دی، بہن تھی اس کے اندر جھونپڑے کے اندر، ابشری ابشری ابشری، خوشخبری ہو، مہمان آیا ہے، مہمان آیا ہے، مہمان آیا۔ کہنے لگے پرتکلف کھانا انہوں نے مجھے کھلایا، اور اس کے بعد مجھے اس نے کہا وعلیکم السلام، جو میں نے سلام کیا تھا اس کا جواب اس نے اب دیا۔ یہ حال تھا، یہ رواج تھا، اس قدر مہمان نواز لوگ تھے۔ حاتم طائی کے متعلق آتا ہے بڑے مہمان نواز لوگ تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ تو اسلام کا زمانہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اس نے نہیں پایا، ان کے بیٹے تھے عدی، انہوں نے پایا، بیٹی تھی انہوں نے پایا۔ تو بیٹی قیدی بن کر آئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھڑوا دیا تھا کہ اس کا باپ بڑا سخی تھا، مہمان نواز تھا، اس کا باپ مہمان نواز تھا۔ تو حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ بھی کسی کو سخی پایا ہے کبھی؟ اپنے سے زیادہ بھی کسی کو آپ نے سخی پایا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ رات میں ہم کہیں سفر میں تھے تو ایک گھر کے پاس میرا رکنا ہوا، تو وہاں ایک صاحب نے جو ہے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور اس نے بکرا ذبح کیا میرے لیے۔ جب بکرا ذبح کیا تو وہ بکرا گوشت سے پہلے میرے لیے اس کا مغز لے کے آیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ گیا دوسرا مغز لے کے آیا، تیسرا لے کے آیا، چوتھا لے کے آیا، کرتے کرتے اس نے اس رات میں 100 بکریاں ذبح کر کے 100 بکریوں کا مغز ہم سب کو کھلایا۔ 100 بکریاں اس نے مہمانوں کے لیے ذبح کر دی۔ آج کوئی ایسا ہے؟ 100 مرغیاں بھی، وہ بھی فارمی کوئی نہیں ذبح کرتا، سمجھے جی؟ تو اس لیے مہمان نوازی بہت بڑا عمل ہے بھائی، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ مہمان نواز، گھر میں کوئی آ جائے خوشی سے قبول کرو مہمان نوازی۔ یہ بہت بڑا کردار عورتوں کا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ مرد تو بیچارہ وہ ادھر پریشان ہے، دیکھتا ہے کچن کی طرف، دیکھتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ جب وہ وہاں کے حالات دیکھتا ہے نازک، تو پھر یہ بھی صحیح طرح سے اس کو نہیں کہتا یہ وہ بیٹھیے کھانا کھائیے، یہ بھی نہیں کہہ پاتا۔
ہاں تو اس کو بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے برتن دھونے پڑے تو تو اس لیے اس کا خیال رکھیں. اگر مائیں بہنیں سخاوت کریں کہ کوئی بات نہیں ہم انشاءاللہ بنائیں گی کھانا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا خاص وصف تھا مہمان نوازی. بہت بڑا وصف تھا ابراہیم علیہ السلام کا مہمان نوازی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے لا کر کھانا سامنے رکھا کرتے تھے. یہ مہمان کا حق ہے. تو یہاں دیکھیے نا کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. روایات میں آتا ہے کہ 3 فرشتے تھے, 3 تھے, 3 ہوں 4 ہوں جتنے بھی تھے کچھ ہی تھے, زیادہ نہیں تھے. تو تھوڑی دیر نہیں گزری کہ فما لبث کا لفظ بتا رہا ہے کہ فوری وقت نہیں لگا. ان جاء بعجل حنیذ, ایک تلا ہوا بچڑا بنا کر لے. ذرا اس کو ذبح کیا, اس کا چمڑا اتارا, اس کو پکایا, بھون کے لیے. سمجھے جی؟ یہ تو نہیں پوچھا کہ کھانا تو آپ نہیں کھائیں گے, کھانا آپ نے کھا لیا ہوگا. ارے بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کون آدمی کہے گا ہاں میں کھاؤں گا؟ تو اگلا تو یہی کہے گا کہ بھائی نہیں کھاؤں گا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لا تصل إليه کہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف, نکرهم, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجنبی سمجھا. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, جو کھانا نہ کھائے تو یہ دشمن سمجھا جاتا تھا. وہ آج کل تو ظالم کھا کے بھی مار دیتے ہیں. اس زمانے میں تو جو آدمی کہیں دشمن ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف سا محسوس کیا. اچھا یہ خوف یہ انسانی بشری تقاضے کا خوف ہے, یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے, نبوت کے خلاف نہیں کہ نبی اور ڈرا کیسے. تو یہ ایک انسان ہے, راستے میں چلتے چلتے اچانک کوئی آدمی سامنے آتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے. اس کو آپ بزدل نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بزدل ہے, یہ کیوں ڈر گیا. راستے میں چلتے چلتے اچانک بلی سامنے آ گئی تو آدمی ڈر گیا, یار یہ تو بڑا بزدل آدمی ہے. نہیں بھائی, یہ اس کا تعلق بزدلی سے نہیں ہے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, اور دل میں خوف محسوس کیا. قَالُوا لَا تَخَفْ, اب وہ فرشتے بول پڑے. ظاہر ہے وہ نبی کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے, فوری بول پڑے. لَا تَخَفْ, نہ آپ پریشان نہ ہوئیے. ہاں یہ نہیں آپ ہم کھانا نہیں کھا رہے تو آپ کو ڈر لگ رہا نہ. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ, بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, اور ان کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہ کھڑی تھی. فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ, یہاں لفظ کو ذرا سمجھیے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ, ضحکت کا معنی وہ تعجب کر رہی تھی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَضَحِكَتْ, ہم نے جب اسحاق کی خوشخبری دی اس کو تو فضحکت, وہ تعجب کرنے لگی. سمجھے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ان کا نام تھا. تو ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو. فبشرناها, ہاں ضمیر راجع ہے یعنی سارہ کی طرف, سارہ کو خوشخبری دی. حقیقت میں خوشخبری تھی ابراہیم علیہ السلام کو, لیکن سبب اور ذریعہ تھی وہ. تو اس لیے جب ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا. ومن ورائے اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی بشارت ہم نے دے دی. کیا معنی کہ آپ کی زندگی اللہ اتنی لمبی کرے گا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام اسحاق, اور پھر وہ جوان ہوگا, اس کی شادی ہوگی, اس کا بیٹا پیدا ہوگا یعقوب. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوتے کی بشارت بھی مل گئی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا زمانہ تھا. قالت, کہنے لگی, یا ویلتا, یہ تعجب, یہ بڑی عجیب بات ہے. یا ویلتا کا ترجمہ بڑی عجیب بات ہے. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ, کیا میں جنوں گی بچہ, وَأَنَا عَجُوزٌ, اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں, میں بڑھیا ہو چکی ہوں. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, اور یہ میرے شوہر ہیں, یہ بھی شیخن, یہ بھی بوڑھے ہو گئے. عجوز اور شیخ یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت, اور شیخ کہتے ہیں بوڑھا مرد. یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں الگ الگ. سمجھے جی؟ تو عجوز کہ کیا میں بوڑھی ہو چکی ہوں. وہذا بالی شیخہ, اور یہ میرا شوہر ہے, اور یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. کیا اس حال میں ہمیں بچہ ملے گا, کہاں سے ہوگا, کیسے ہوگا. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ بڑی عجیب چیز ہے, کیسے بچہ ہوگا. اسباب تو منقطع ہو گئے سارے. قالوا, فرشتوں نے کہا,
اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے سے آپ تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر، اہل البیت، اے گھر والو، اے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں اور اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہوں، تم تعجب کرتی ہو؟ کیوں اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو؟ ایک انسان ہونے کی ناطے سے دل میں خیال آیا کہ کیسے ہوگا یہ؟ انہو حمید مجید، بے شک اللہ خوب بڑی تعریفوں والا ہے، اللہ تعریفوں والا ہے، اور مجید، اور بڑی اونچی شان والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ تعریفوں والا ہے، وہ صفات والا ہے، جب وہ عذاب بھی دے سکتا ہے، عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے، اسی حال میں تمہیں بیٹا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ فلما ذهب الروع عن ابراہیم، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے الروع، خوف، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے، پتہ چل گیا اچھا فرشتے ہیں، تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی پہلی بار تھوڑی آئے، پہلے بھی آتے رہے، پتہ چل گیا اچھا ملائکہ ہیں، چلو کوئی بات نہیں، چلو شکر ہے کوئی دشمن نہیں ہے۔ وجاءتہ البشرا، خوشخبری بھی مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو، اس پر خوشی بھی ہو گئی۔ اب یجادلنا، اب بحث کرنے لگے فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں، پوچھنے لگے اچھا قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، کیوں عذاب آنے والا ہے؟ اچھا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی، وہ تو میرے بھتیجے ہیں، ان پر بھی عذاب لاؤ گے، اور کچھ ان کے ماننے والے ہیں ان پر بھی لاؤ گے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کون لوط علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، جو لا چکے ہیں ہم ان کو نجات دیں گے، اور ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، لأواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ لحلیم، بہت بلند حوصلے والے تھے، اواہ نرم دل والے تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے۔ یہ بڑے پیارے نام ہیں تین، حلیم بردبار، تحمل مزاج، اواہ نرم دل، یہ نام رکھا کرو بچوں کے، اواہ، لیکن پھر صحیح پکارنا، ہوا ہوا نہیں کہنا اس کو، ہاں بگاڑ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نام اچھے رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو۔ احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، سب سے بہترین نام اللہ کے نزدیک عبداللہ، عبد الرحمن ہیں۔ تین طریقے ہوتے ہیں نام رکھنے کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک بچے کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کی طرف منسوب کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، کسی بھی نام کو منتخب کر کے اس کے شروع میں لفظ عبد لگا دو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد الکبیر، عبد القدیر۔ ان میں پھر کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جن کو عبد کے بغیر کہنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، عبد الرزاق کو رزاق کہنا جائز نہیں ہے، سمجھے جی؟ اسی طرح سے عبد الخالق کو خالق کہنا جائز نہیں ہے، یہ پھر عبد کے بغیر نہیں پڑھے جا سکتے یہ نام۔ عبد القہار کو قہار کہنا درست نہیں ہے، عبد الجبار کو جبار کہنا درست نہیں ہے، عبد الغفار کو غفار کہنا درست نہیں ہے، عبد القیوم کو قیوم کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ کچھ نام ایسے ہیں، حمید اللہ کا نام ہے، عبد الحمید کو حمید کہہ سکتے ہیں، یعنی جو نام اللہ کے کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوئے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ عبد السمیع، سمیع اللہ کا نام ہے تو آپ سمیع کہہ سکتے ہیں، صرف سمیع کہہ سکتے ہیں۔ عبد الحلیم، حلیم اللہ کا نام ہے، حلیم کہہ سکتے ہیں۔ علیم اللہ کا نام ہے، عبد العلیم کو علیم کہہ سکتے۔ عبد البصیر، بصیر اللہ کا نام ہے، عبد البصیر کو صرف بصیر کہہ سکتے۔ تو جب نام رکھے تو کسی سے پوچھ لیا کریں بھائی کیا یہ ان ناموں میں سے تو نہیں ہے کہ جو عبد کے بغیر کہنا جائز نہیں ہے، پوچھ لیا جائے۔ تو ایک طریقہ تو ناموں کا یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ناموں کا کہ بزرگ ہستیوں کی نام اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھے جائیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام ابراہیم بھی رکھا، پیغمبر کے نام پر نام رکھا، دوسرا طریقہ یہ بتایا۔ اور تیسرا کہ چلو پیغمبر کے نام پر بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب بھی نہیں ہے، اچھے معنی والا نام ہے، قاسم رکھا آپ نے اپنے بچے کا نام، قاسم، تقسیم کرنے والا، اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، لوگوں کو دینے والا، عطا کرنے والا، یہ نام ہے، یہ طریقہ ہے۔ تین طریقے گویا کہ نام کے آگے، بچوں کے، بچیوں کے، اسی طرح سے رکھو۔ امت اللہ، اللہ کی باندی، امت الرحمن، رحمان کی بندی، جس طرح سے عبد الرحمن ہے نا تو بچی کے لیے امت الرحمن ہوتا ہے،
اچھا ہے نا، عبیدۃ الرحمن یہ نام رکھ لو، اللہ اکبر۔ لیکن بس وہ یہ ہے کہ آج فیشنی دور ہے، ذرا ایسا نام بتائیے جی، ایسا نام بتائیے جی، ویسا بتائیے جی، قرآن سے نکال لیا جی، کیا کچھ قرآن سے نکال کے نام رکھتے ہیں، آدھا ادھر سے لفظ لے لیا، آدھا ادھر سے لے لیا، سمجھے جی؟ تو یہ غلط ہے، صحیح نام رکھا کرو۔ کچھ کتنے آتے ہیں میرے پاس، بھائی یہ نام رکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ بھائی اس کا مطلب ہے جنت کا دروازہ۔ اچھا بھائی اس کا مطلب ہے جی جنت کا پھول۔ میرے بندو، اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کہ جنت کا دروازہ، جنت کا پھول تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نیٹ پہ دیکھا ہے جی، نیٹ وہ جنت کے قریب ہے، کوئی دیکھ کے آیا نیٹ میں؟ بالکل بےہودہ باتیں ہیں، بالکل۔ کیا نیٹ پر جو تحقیق ہے وہ درست ہے؟ وہ صحیح تحقیق تھوڑی ہے، پوچھ لیا کرو کسی سے۔ اب وہ نیٹ پر ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے دروازے کا نام سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جنت تو نظروں سے اوجل ہے نا، ہمیں کیا بتا کیا نام ہے؟ جو نام حدیث میں آئے ہیں ان میں یہ نام نہیں ہے جو تو نے رکھا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے، اچھے نام رکھا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اواہ اچھا نام ہے، لیکن بات وہی ہے کہ صحیح طرح سے پکارو تو تب۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ اس بات کو، بس فیصلہ، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا قوم لوط پر عذاب آنے کا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ دیجئے اس بحث مباحثے کو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ چکا تیرے پروردگار کا فیصلہ، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان لوگوں کے پاس آتیہم آنے والا ہے عذاب، ایسا عذاب غیر مردود جو لوٹانے والا نہیں ہے، واپس جانے والا نہیں ہے، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بحث مباحثہ ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کہنا پوچھنا کوئی اعتراضاً نہیں تھا، بس ایک شفقت تھا، اور قرآن نے دیکھو وجہ بھی بیان کر دی کہ ابراہیم نے کیوں پوچھا، یا ابراہیم آپ نے کیوں پوچھا، آپ نے کیوں سوال کیا؟ اللہ نے 3 عذر بتا دیے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس لیے نہیں سمجھے؟ ابراہیم بڑے تحمل مزاج ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار تھوڑا سا ان کو اور موقع دے دیں، اور نمبر 2 اواہن، بڑے نرم دل ہیں، ہر نرم دل آدمی عذاب کو دیکھ کر کہتا ہے یار نہیں یہ نہیں آنا چاہیے، اور منیبن، رجوع کرنے والے ہیں۔ ابراہیم کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، مجھے موقع دو تھوڑا سا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ عذاب پیچھے ہٹ جائے، یہ ہے معنی۔ تو اللہ نے 3 آزار بھی ابراہیم کے بتا دیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ کہا، کیوں فرشتوں سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے ہم کلام ہو کر خوشخبری دے کر اب وہاں سے آگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل علاقہ تھا وہ عراق کے اندر موصل، بابل، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش رہائش گاہ تھی، اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پھر شام میں چلے گئے تھے۔ اچھا، پھر شام میں ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے تھے، اور اسی طرح سے بی بی سارہ تھی۔ بھتیجے حضرت لوط جو بعد میں پیغمبر بنے وہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، بعض نے کہا بھانجے تھے، بہرحال بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، قریبی رشتہ تھا۔ تو یہ حضرات وہاں سے ہے کہ عراق بابل سے نکل گئے اور یہ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور چونکہ یہاں سخت بت پرستی تھی اور حالات سازگار نہیں تھے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، تو انہوں نے ہجرت کر دی۔ اور ہجرت تو ہر جو ہے اور بھی انبیاء نے ہجرت کی، اور یہی سمجھایا گیا ہجرت کے ذریعے سے کہ جہاں حالات ناموافق ہو جائیں اللہ کی بندگی کرنے کے اعتبار سے آپ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کی۔ تو شام میں جب تشریف لے گئے تو پھر شام میں وہ جو علاقہ فلسطین کا علاقہ اور یوں سمجھے کنعان کا علاقہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر جہاں رہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا مسکن وہ بن گیا، اور پھر اس کے قریب کی آگے جو اردن کی طرف جانے والے علاقے اور بستیاں تھیں، تقریباً 5 بستیاں تھیں، ان کو آمرہ اور صدوم کی بستیاں کہا جاتا ہے۔ ان بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہو گئے، ان کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا۔ تو اب فرشتے یہاں سے فارغ ہو گئے اور فوری وہاں پہنچ گئے۔ قرآن مقصودی بات کرتا ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب ہمارے پیغمبر آئے، ہمارے بھیجے ہوئے آئے لوط علیہ السلام کے بعد، سِیءَ بِهِمْ، تو سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ، خوف زدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے ان کے آنے سے، سِیءَ غمگین ہو گئے، بِهِمْ ان کی وجہ سے، فرشتوں کے آنے کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وَضَاقَ تنگ ہو گیا، بِهِمْ ان کی وجہ سے، ذرعن ان کا سینہ تنگ ہو گیا، وقال
قال کہنے لگے لوط علیہ السلام ھذا یوم عصیب، یہ بڑا سخت دن ہے آج، یہ بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا سخت دن ہے۔ یہ کیا مسئلہ تھا، کیوں ایسا کیا؟ یہ فرشتے تھے انسانی شکلوں میں اور خوبصورت انسانی جوانوں کی شکلوں میں تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم بڑی بدکاری میں مبتلا تھی، اور وہ جنس پرست قوم تھی، یعنی اپنی جنسی تسکین مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے پورا کیا کرتی تھی۔ اس طرح سے بدترین حال تھا، اور اخلاقی جرم میں وہ مبتلا تھے، اخلاقی پستی میں وہ مبتلا تھے۔ تو حضرت علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو خوبصورت جوان آئے ہیں، اب میری قوم ان کی طرف ٹوٹ پڑے گی اور اپنی خواہشوں کو ان سے بھی آگے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہیں مہمان۔ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کو بھی اول لمحے میں نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ کسی دوسری بستی سے کوئی مہمان آئے میرے پاس، ملنے آئے ہوں گے، کسی کام سے آئے ہوں گے، تو جو ان کی انسانی شکل میں تھے، تو اس لیے دیکھ کر فوری ڈر لگنے لگا کہ اب تو میری ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی، اگر میرے گھر میں یہ میری قوم کے افراد گھس کے آگے اور داخل ہو گئے اور آ کے انہوں نے ان مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی، تو یہ میرے لیے ذلت کا مقام ہے، رسوائی ہے میرے لیے، اور باہر جا کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس لیے دل کے اندر خوف تھا، اور پھر ادھر بیوی جو تھی لوط علیہ السلام کی، وہ کفر پر تھی، اور وہ فوری خبر پہنچاتی تھی اپنی قوم کو کہ یہ ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ وجاءه قومه يهرعون الیہ، جب قوم کو پتہ چلا کہ لوط کے گھر میں آج تو بڑے اچھے اچھے جوان آئے، خوبصورت آئے ہوئے ہیں، وجاءه قومه، قوم آئی، يهرعون الیہ، دوڑتے ہوئے۔ یہرعون الیہ، دوڑنا اس طرح سے کہ بے اختیار ہو جانا، عقل پر پردے پر جانا، ایسے بے اختیار ہو گئے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے جرائم وہ کیا کرتے تھے، اس قسم کے جرائم میں وہ مبتلا تھے کہ مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي، حضرت لوط نے جب ان کو آتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا کہ اب تو یہ پہنچے میرے گھر میں اور مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، قَالَ کہنے لگے اے میری قوم، هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ یہاں دو معنی ہیں، یہ میری حقیقی بیٹیاں ہیں تو ان سے تم نکاح کرو، بعض ظاہر ہے سارے تو نہیں کریں گے، بعض نکاح کرو، یا پوری قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں نکاح کے ذریعے سے۔ جو فطرت کا راستہ ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس فطرت کے راستے سے آؤ۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، مرد پرستی نہ کرو، جنس پرستی نہ کرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، جب دیکھا لوط علیہ السلام نے کہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہے، یہ تو آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوط علیہ السلام نے کہا الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے درمیان کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں ہے؟ کوئی رشد اور ہدایت بھی کوئی شے کا، کوئی عقل بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قوم کا جواب سنیے، قالوا لقد، جب عقل پر پردے آتے ہیں تو پھر ایسے ہی جواب نکلتے۔ قالوا کہنے لگے لقد علمت، تو جانتا ہے لوط، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تیری بیٹیوں کے بارے میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے عورتوں کی۔ ما لنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیاں ہوں یا پوری قوم کی بیٹیاں ہوں، ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وانک لتعلم، اور تو خوب جانتا ہے، ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہش یہیں سے پوری کریں گے۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ، ہائے کاش مجھے آج طاقت حاصل ہوتی، چونکہ اکیلے تھے، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ پکڑ لیتا کسی مضبوط قبیلے کے ساتھ، کوئی قبیلہ ہوتا جو آج میری حمایت کرتا اور میری پشت پناہی کرتا۔ قالوا یا لوط، کہنے لگے اے لوط، فرشتوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، اور فرشتوں کو تو پتا تھا کہ یہ اس جرم میں مبتلا ہیں، تو اس لیے اللہ کا عذاب لے کے آئے تھے۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، ہماری طرف کیا یہ بڑھیں گے، یہ تو آپ کے پاس بھی نہیں بڑھ سکتے، ہم ان کو نہیں بڑھنے دیں گے۔ لن یصلوا الیک، ہرگز یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ رات ہی رات لے کے نکلیے، فاسر باہلک، اپنے اہل کو لے کے نکلیے، بقطع من اللیل، رات ہی کے حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، ہمیں یہاں ہی رہنے دیجئے،
وہ وہاں ہی رہ گئے فرشتے تاکہ یہ لوگ آئیں، گناہ کے ارادے سے آئیں، برائی کے ارادے سے آئیں اور پھر اللہ کا عذاب پکڑے ان کو۔ آپ یہاں سے نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ نکلے یہاں سے اور کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کی طرف پلٹ کبھی نہیں دیکھنا ہے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ سب کو لے جائیے، اپنے اہل والوں کو، لیکن بیوی کو نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو وہ عذاب آئے گا جو قوم کو عذاب آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، اور صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ عذاب کا وقت صبح کو ہے، صبح کو عذاب آئے گا، اور یہ رات کا وقت تھا، تو لوط علیہ السلام اتنے تنگ آگے تھے، کہا کہ نہیں ابھی پکڑو ان کو۔ تو پھر فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہے، کوئی وقت آپ نکلیں بس۔ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا فیصلہ عذاب کا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، زمین کا تختہ الٹ دیا۔ جعلنا عالیہا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور برسا دیا ہم نے ان کے اوپر پتھر، من سجیل، پکے ہوئے، منضود پہ در پہ، سجیل پکے ہوئے پتھر، جیسے اینٹ پکی ہوئی تھی نا آگ سے، اس طرح سے منضود پہ در پہ، مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے تیرے پروردگار کی جانب سے، ہر شخص کا نشان لگا ہوتا ہے، یہ پتھر کس پر پڑے گا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی مکہ والو تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ اے تم شام کی طرف سفر کرتے ہو تو یہ راستے میں بستیاں پڑتی ہیں، دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں چند باتیں ذہن نشین فرما لیجئے، اور یہ پورا واقعہ یہاں پر قرآن نے ذکر کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ یہ امم مہلکہ کے جو تذکرے آئے ہیں یہ جا بجا قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی آ چکے ہیں اور آگے پھر تفصیل سے آئیں گے، جا کے سورۃ الشعراء کے اندر پھر اس کی تفصیل آئے گی، اور پھر اس کے بعد سورۃ النمل میں بھی کچھ اختصار کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعات بار بار قرآن ذکر کر رہا ہے، بار بار یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جو جنس پرستی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بے حیائی اور فحاشی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بے حیائی اور فحاشی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے اخلاق کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اصول سمجھائے۔ آپ نے فرمایا جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرو اور بستر جدا کر دو، بستر جدا کر دو۔ اب 10 سال کی عمر میں اب بچے کے ساتھ کوئی ایک بستر میں نہ سوئے، نہیں سونا چاہیے اسے۔ یہ بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، 10 سال کی عمر میں نہیں سونا چاہیے، جدا کر دینا چاہیے بسترے ان کے۔ اسی طرح سے کوئی عورت کے ساتھ بھی اس طرح سے نہ سوئے ایک بستر میں، یہ منع ہے۔ نہ مرد کے ساتھ 10 سال کے بعد سوئے اور نہ عورت کے ساتھ سوئے۔ کسی بد اخلاقی کے اندر، کسی غیر فطری عمل کے اندر وہ مبتلا نہ ہو جائیں، کسی جرم کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے قرآن ان اصولوں کو ذکر کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس قدر شدت سے یہ بات بھی، کتنی روایات ہیں جن روایات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف متنبہ فرمایا کہ جو شخص اس قسم کے جرم کا مرتکب ہو جو قوم لوط کا جرم تھا، اگر کوئی شخص اس جرم میں مرتکب ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح سے قتل کریں گے، بلند پہاڑ سے اس کو نیچے لڑکا دیں گے، گرا دیں گے اس کو، اس لیے کہ اس قوم پر 2 عذاب آئے ہیں، ایک عذاب نہیں تھا، 2 عذاب تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو عذاب اس طرح سے آیا کہ زمین کو نیچے سے جبریل نے اٹھایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نیچے ڈالے اور پوری زمین کو، پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے جا کے الٹا کر کے زمین پر واپس مار دیا، اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسے۔ تو کتنا بدترین عذاب آیا۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ سے اس کو بلند جگہ سے نیچے لڑکائیں گے، گرائیں گے اور پیچھے سے پتھر ماریں گے، جو اس قوم پر عذاب آیا وہی عذاب ہونا چاہیے، کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دینا، پتھر برسانا۔ تو اس لیے ان جرائم سے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، جوان لڑکوں کو خیال رکھا کرو، بری صحبت کی طرف مت جانے دو، غلط صحبت کا مرتکب نہ ہو۔ غلط صحبتوں میں جب جوان لڑکے بیٹھتے ہیں تو اس قسم کے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر
اس قسم کے بدترین جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کو، اپنی جنسی تسکین کو دوسروں سے پورا کرتے ہیں بدترین، اور بہت بدترین حرکتوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوموں کی، ہماری نسلوں کی اور ہمارے بچوں کی، اللہ پاک حفاظت فرمائے اس قسم کے بدترین جرائم سے۔ تو اس لیے یہ تربیت کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اولاد۔ اور پھر آج کل جو انٹرنیٹ جب دیکھتے ہیں تو پھر تو ان کی اس بے حیائی کے اندر جو ہے ترقی پر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ ساری بے حیائی اور ریانی اور فحاشی ایک جوان دیکھتا ہے۔ تو اس لیے بچایا جائے بھائی۔ میں آپ سے یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس قسم کے ایسے جوان آتے ہیں، تو اس لیے ماؤں سے درخواست ہے، باپوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، نگہداشت کریں، خیال رکھا کریں، ہر اس قسم کی برائی سے بچوں کو بچائیں اور دور رکھیں انٹرنیٹ کے فتنوں سے، اور اکیلے میں بچوں کو کسی کے ساتھ نہ چھوڑا کریں، نہ بیٹھنے دیا کریں، اس کا خوب خیال رکھیں، نیک صحبت مہیا کریں اپنے گھروں کے اندر، کہیں کسی جرم کا مرتکب نہ ہو جائے اور پھر وہ ساری زندگی اس کو شرمندگی اور ساری زندگی اس کو افسوس ہوتا رہے۔ تو اس لیے اس قسم کے جرائم سے اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک کیا جائے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اس زندگی کو سوچا جائے، آپ علیہ السلام نے کس طرح سے بہترین احکام دیے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کیوں جدا کرنے کا کہا کہ 10 سال کے ہوں ان کو جدا کر دو، بسترے الگ کر دو، بچوں کے بھی بچیوں کے بھی بسترے جدا کر دو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کہلاتی ہے، اور یہ قوم جو ہے نا جرائم میں مبتلا تھی، ناپ تول کی کمی میں، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، خیانت کرنے والی قوم تھی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی بات وہی ہے، اے میری قوم بندگی کرو اسی اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقضوا المکیال والمیزان، مت کام کرو، مت کم کرو، ولا تنقصوا المکیال، اور کم مت کرو، المکیال کیل کو، والمیزان تول کو، ناپ تول کو، سمجھے جی، مکیال کیل سے ہے، جو لکوڈ اشیاء ہوتی ہیں، مائع اشیاء ہوتی ہیں، ان کے پیمائش کو کیل کہا جاتا ہے، میزان تولنے والی چیزیں۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آسودہ حال میں ہو، وانی اخاف علیکم، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے عذاب یوم محیط، کہ ایک دن کا عذاب تمہیں گھیرے گا۔ ویا قوم اوفوا المکیال، اور اے میری قوم برابر برابر تولا کرو، برابر برابر کیل کیا کرو، اور میزان بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاء، اور مت کم کیا کرو لوگوں سے ان کی چیزیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ لوگوں کو جب دو تو کم کر کے دو، اور جب لیتے ہو تو پورا پورا لیتے ہو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچایا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے، بقیت اللہ، عطاء اللہ، اللہ کی عطا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی نگران نہیں ہوں، جبرن میں نہیں کر سکتا۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری نماز تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ہمارے آباء و اجداد بندگی کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو چاہے نہ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، تو آیا ہے تو کہتے ہیں آباء و اجداد کی تقلید چھوڑ دو، اور تو کہتا ہے کہ مالوں کے اندر ایسے ایسا تصرف کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، ناپ تول کو پورا پورا کرو، کیا ہم اپنی مرضی سے تجارت نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا اچھا آدمی تھا، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قوم آپ کی مدح سرائی، آپ کی تعریف کے گن گائے گی، گیت گائے گی۔ جس دن آپ نے ایسی بات کہہ دی، وہ بات بھلے حق کی ہو لیکن قوم کے مزاج کی بات نہیں ہو، تو قوم مخالف ہو جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال آپ نہیں دیکھتے، 40 سال تک صادق امین صادق امین صادق امین، مکہ میں ان سے زیادہ کسی کی طرف جنرل لوگوں کا رجوع، جتنا آپ علیہ السلام کی طرف رجوع تھا، اس سے زیادہ کسی کی طرف نہیں تھا۔ ہر کوئی صادق و امین کہہ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی توحید کا پیغام سنایا، جو ان لوگوں کے مزاج میں نہیں تھا وہ پیغام، تو سب کے سب کیا ہو گئے، بھرم ہو گئے، غصے ہو گئے۔
ورنہ وہ معاملات دیکھو، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنا، صلح رحمی کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی نگاہ، اس سے تو کوئی منع نہیں کر رہا۔ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے نبی کے ساتھ؟ جب نبی توحید کی بات سناتا ہے، جب نبی ایسی بات سناتا ہے جس سے ان کی تجارتوں پر زد پڑتی ہے، جب ایسی بات کہتا ہے جن سے ان کی چودراہٹ پر زد پڑتی ہے، اقتدار پر زد آتی ہے، تو پھر وہ نبی کے دشمن بنتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب ہم دیکھیں کہ جناب قوم ہماری مخالف ہو جا رہی ہے لہذا ہم حق بات کہنا چھوڑ دیں، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ سب پوری قوم کو تیار کر لیا، چلتے ہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑیں گے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو زکوٰۃ کے انکاری ہے ان کے ساتھ لڑیں گے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین وہ تو کلمہ گو ہیں۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیا کرتا تھا، اور اب اگر وہ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گا، میں قتال کروں گا۔ یہ کہہ کر خود گھوڑے پر سوار ہو گئے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا تو نہ جاؤ۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم سمجھ گئے ابوبکر صدیق کا جو استقامت اور جو اپنے قوت ارادی تھی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہ جاتا تو وہ اکیلے جاتے، سمجھے جی؟ تو جب بات حق کی ہے، آپ کو ایک بات حق کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا معاشرہ مخالف ہو جائے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ہے میری قوم بھلا یہ بتاؤ، ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ اگر میں ہوں بینہ اور دلیل پر میں پروردگار کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے بہت بہترین عطا۔ رزق حسن سے مراد، رزق کا لفظ جہاں آتا ہے قرآن میں تو اس سے مراد صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، وَأَعْطَانِي رِزْقًا حَسَنًا، عطایا، اللہ کی عطا، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عنہ وما اريد، اور میں یہ نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ تمہیں تمہاری مخالفت کروں، الا ما انہاکم عنہ، جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں، پھر روک کر میں وہی کام کروں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں اصلاح تمہاری جتنی میری استطاعت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے۔ علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر بھروسہ اور اسی کی طرف رجوع ہے۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں نہ ابھارے، شقاقی میرا بغض تمہیں مت ابھارے، ان یصیبکم اس بات کی طرف کہ تمہیں پہنچ آئے، مثل ما اصاب قوم نوح، وہ عذاب جو قوم نوح کو آیا ہے، اور قوم ہود کو آیا ہے، اور قوم صالح کو آیا ہے، کہ میری دشمنی، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں مت آمادہ کرے میری دشمنی۔ میری دشمنی کی وجہ سے تم میری بات کی مخالفت کرتے ہو، اور میری بات کی مخالفت کر کے اس عذاب کو دعوت مت دو جو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم صالح پر آیا ہے۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ اس کے لیے اس لفظ کو قوم لوط کو بتانے کے لیے ایک نیا انداز اختیار کیا، یوں نہیں کہا کہ جو عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر آیا، نہیں، قوم لوط کو الگ سے ذکر کیا۔ یہ اشارہ ان کے بدترین جرم کی طرف بھی ہے، اور دوسرا یہ قوم یہ راستے میں پڑتی تھی، یہ جب تجارت میں جاتے تھے تو یہ لوط علیہ السلام کی بستیاں جو کھنڈرات تھے وہ راستے میں آتے تھے، اور آج بھی وہ دنیا کے اندر وہ جگہ موجود ہے، بحر میت کے نام سے، وہاں کوئی جانور اس پانی میں نہیں رہ سکتا، ایسا زہریلا پانی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، وَاسْتَغْفِرُوا، اور عرض کیا تھا موضوع جو شروع کا موضوع تھا، ہاں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نے پروردگار سے استغفار طلب کرو، گناہوں کی معافی، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرتے رہو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا پروردگار مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ، اب دھمکی دی قوم نے، قالوا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے، کثیراً، بہت ساری وہ باتیں، مما تقول، جو تو کہہ رہا ہے، ہمیں تیری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ کرو، تجارت ٹھیک کر لو، ناپ تول میں کمی کر دو، زکوٰۃ ادا کر دو، یہ نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمارے درمیان میں کمزور انسان ہے، مال تو آپ کے پاس ہے نہیں، کنبہ برادری آپ کی ہے نہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہے نہیں، ہم تو ایک پورا جتھا ہیں، ہم تو ایک پوری قوم ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیری برادری اور کنبے کے کچھ اچھے لوگ نہ ہوتے نا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے پتھر مار کے سنسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہمارے نزدیک کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے۔ ایسی بدتمیزی دیکھو،
تو ہمارے نزدیک کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم، اے میری قوم، ارہطی پھر نبی میری قوم میری قوم میری قوم کرتا ہے، کیوں؟ یہ نبی کی نصیحت ہے، نبی کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ ویا قوم ارہطی اعز علیکم، اے میری قوم ارہطی اعز علیکم، میرا خاندان اعز علیکم وہ تمہارے نزدیک زیادہ عزت مند ہے، من اللہ اللہ سے۔ یہ کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم مجھے نہیں چھوڑ رہے ہو، مجھے میرے خاندان کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو۔ تو مطلب ہے کہ خاندان کو تم نے اللہ سے زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے بنا لیا اللہ تبارک تعالیٰ کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا ہے، ظہریاً پیٹھ کے پیچھے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار خوب جانتا ہے، احاطہ کیے ہوئے جو تم اعمال کرتے ہو۔ ویا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اپنی حالت میں ٹکے رہو، جو مرضی ہے کرو، ٹھیک ہے، انی عامل، میں بھی اعمال کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ سوف تعلمون، قریب پتہ چلے گا، من یاتی عذابا، کس کے پاس آئے گا عذاب، یخزی ہی، جو اس کو ذلیل کرنے والا، ومن ہوا کاذب، اور پتہ چلے گا کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارے عذاب کا فیصلہ، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، پھر وہی بات آئی، ایمان والوں کو اور اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، الصیحہ، چیخ نے، یہاں بھی فرشتے نے چیخ لگائی تھی، زوردار چیخ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اوندے منہ پڑے رہے اپنے گھروں کے اندر، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسا ہو گیا گویا کہ لم يغنوا فِيهَا، ایسا حال ہو گیا کہ گویا کہ رہے ہی نہیں ہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، خوب سمجھ لو، بعدًا لمدین، قوم مدین کے لیے بڑی دوری ہے، کما بعدت ثمود، جیسا کہ دوری ہو گئی قوم ثمود کے لیے، اللہ کی رحمت سے سب دور ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ۔ اب 5 قوموں کے تذکروں کے بعد اب تذکرہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جا وجہ آتا ہے 2 وجہ سے، اس لیے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ امت دعوت، امت اجابت، موسیٰ علیہ السلام کی 2 امتیں، کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت جو ہے وہ فرعونی تھے، اور پھر امت اجابت جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ بنی اسرائیل تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر بھی پھر 2 لوگ، کچھ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے، کچھ سرگرمی اور ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہوئے، تو آپ علیہ السلام کو ان واقعات سے تسلی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور معجزات دے کر، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ایک بہت بڑا دبدبا اور واضح رعب دے کر، إِلَىٰ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے جناب سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، وہ سب کے سب یعنی فرعون کے اراکین جتنے بھی تھے، فَاتَّبَعُوا، اتباع کرنے لگے، امر فرعون کی بات کی پیروی کرنے لگے۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا معاملہ کوئی سیدھا سدھرا ہوا کام تو کوئی تھا نہیں اس کا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، جس طرح سے دنیا میں قیادت کر رہا ہے اسی طرح سے یقدم، قیادت کرے گا، قومہ، اپنی قوم کی، یوم القیامت، قیامت کے دن، فاوردہم النار، قیادت کرتے کرتے ان کو پہنچائے گا کہاں تک؟ جہنم میں پہنچائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور بہت بری وہ گہات ہے جہاں وہ پہنچائے جائیں گے، بہت وہ بری جگہ ہے جہاں پہنچائے جائیں گے۔ ورد، وارد ہونا، ورد کہتے ہیں آدمی کو جہاں پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی پینے کے لیے کسی جگہ پر جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں وارد، سمجھے جی؟ تو وارد مانا پانی حاصل کرنے والا، اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرنے والا، تو مطلب ہے وہاں وہ محتاج ہوں گے کہ ان کی بخشش کر دی جائے، ان کی نجات ہو جائے، نجات اور بخشش کی طرف محتاج ہوں گے، لیکن فرعون سیدھا لے کے ان کو جہنم میں جائے گا، تو کہا یہ بہت بدترین اور برا ٹھکانہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں ان پر لعنت برس رہی ہے اور آخرت میں بھی۔ بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود، رفد یہ بہت بدترین انعام ہے ان کا، المرفود جو ان کو ملنے والا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، یہ ہم نے جناب آپ پر تلاوت کی ہیں، بیان کی ہیں۔ منہا قائم وحصید، بعض بستیاں ایسی ہیں قائم ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، وحصید، اور بعض جو کھنڈرات میں بدل چکی ہیں۔ مصر اسی طرح سے ہے،
اس لیے کہ ویسے فرعونیوں پر عذاب آیا تو ان کو تو پانی ملا کے ڈبویا تھا، اور بستی اسی طرح سے قائم ہے، لہلاتی ہوئی سبز و شاداب ہے، اور حصید جو کٹی ہوئی بستیاں ہیں، جیسا کہ قوم لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تباہ ہوئی۔ وما ظلم، اچھا ہے اللہ یہ کیوں ہوا؟ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود ظلم کیا ہے اپنی جان پر۔ وما اغنت عنہم، ان کو فائدہ نہیں دیا، آلہتہم التی، ان کے ان معبودوں نے، التی یدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، لما جاء امر ربک، جب تیرے پروردگار کا فیصلہ آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان بتوں نے نہیں بڑھایا غیر تتبیب، سوائے ذلت اور خاری کے اور کچھ نہیں اضافہ کیا۔ جو بت کی جتنی پوجا کرتا چلا جاتا ہے، ذلت اس کی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان منزل سے آگے بھٹکتا ہے تو بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح سے اخذ ربک، تیرے پروردگار کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، اور جب پکڑتا ہے جب بستیاں ظلم کرتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ ہے بڑی سخت، ان فی ذلک لآیۃ، ان سارے واقعات میں نشانیاں ہیں، لمن خاف، اور شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب، ذالک وہ آخرت، یوم وہ ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہے سب کی حاضری کا، سب حاضر ہوں گے، وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور اس دنیا میں اگر ہم عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، وما نؤخرہ، ہم عذاب کو مؤخر نہیں کرتے، الا لأجل معدود، مگر ایک تھوڑے سے وقت کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ توبہ کوئی کر لے۔ یوم یاتی، جب عذاب آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، پھر نہیں بات کر سکے گا کوئی بھی نفس مگر اللہ کے حکم سے، فمنہم شقی و سعید، بعض اس میں بدبخت ہوں گے، بعض سعادت مند ہوں گے، فاما الذین شقوا، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ دوزخ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، دوزخ میں ان کے لیے ہوگا زفیر ہوگا اور شہیق ہوگا، زفیر چیخنا اور شہیق دھاڑنا، سمجھے؟ زفیر کہتے ہیں گدھے کی پہلی آواز کو، اور شہیق کہتے ہیں گدھے کی پچھلی آواز کو۔ جب دو آوازیں نکالتا ہے نا، پہلے سانس باہر نکالتا ہے جو آواز آتی ہے اس کو زفیر، اور جب سانس اندر لے جاتا ہے جو آواز آتی ہے اس کو شہیق۔ تو یہ گدھے کی آوازیں نکالیں گے، اس طرح سے جو ہے وہ چیخ پکار کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہے، الا ما شاء ربک، ہاں تیرا پروردگار چاہے گا تو نکالے گا، لیکن کافروں کو نہیں نکالے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال کرنے والا ہے، لما یرید جو چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ جو سعادت مند ہوئے، ففی الجنت، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، الا ما شاء ربک، ہاں جب تک تیرا پروردگار چاہے گا تو جنت سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن نکالے گا نہیں۔ عطاء غیر مجزوز، یہ عطا اور یہ بخشش ہے غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والی۔ فلا تک فی مریۃ، اتنے سارے واقعات سننے کے بعد، فلا تک، آپ نہ ہو جائیے، فی مریۃ، کسی شک میں مبتلا، مما یعبد ہؤلاء، ان کے باطل ہونے میں، جن کی بندگی یہ کر رہے ہیں، اس کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ کیجیے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں بندگی کرتے مگر وہی بندگی کرتے ہیں جن کی آباء و اجداد کر چکے ہیں، الا کما، ایسے ہی کرتے ہیں، یعبد آباؤہم، جیسے کہ ان کے آباء و اجداد کر چکے اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو پورا بدلہ دیں گے، غیر منقوص، نہ گھٹنے والا نہ ختم ہونے والا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔